शरीयत और लॉजिक साथ साथ। ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے, کورٹ کہہ رہی ہے طلاق نہیں ہوئی, تو آپ بتاؤ کس کی مانو گے آپ؟ خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ایک کے بعد رجوع کا حق ہے, 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے, تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. تو اللہ نے یہ اس لیے آیتیں نازل کی ہیں کہ دیکھنا پھر کورٹ کیا کہتی ہے. تو اللہ کہیں گے میں کورٹ ہوں, میں نے تو کہہ دیا نا, اب کورٹ تو تنفیذ کرے گی اس کی. اللہ میاں نے کہہ دیا کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا 12.5 حصہ ہے, 5% حصہ ہے نا وراثت میں. کورٹ نے کیا کہا کہ نہیں جی پورا بیوی کا ہے. تو کیا کورٹ کے اس فیصلے کو مان لو گے آپ؟ بولو گے نہیں بھائی میں نہیں لے سکتا. یعنی عورت اگر ہوگی وہ نہیں, اگر اللہ سے ڈرے گی تو نہیں مانے گی, وہ کہے گی بھائی جب میرا 12.5 ہے تو ٹھیک ہے, کورٹ اگر زیادہ بھی دے رہی ہے تو میں کیسے لے لوں, میرے لیے اللہ نے اس سے زیادہ حلال نہیں رکھا. غیر مسلم کنٹریز میں ایسی الحمدللہ نیک خواتین ہیں, کورٹ نے ان کے شوہر کی جائیداد سے بہت زیادہ حصہ دے دیا. انہوں نے ہم سے فون کر کے پوچھا کہ میرا شرعی لحاظ سے بنتا ہے, میں نے کہا نہیں شرعی لحاظ سے نہیں بنتا. انہوں نے واپس کیا, انہوں نے بھائی شریعت میں اتنا حلال ہے, باقی وارثوں کو ملے گا. ایک آدمی وصیت کر دے میرے مرنے کے بعد ساری جائیداد میری بیوی کی ہے, تو شریعت وارثوں کے لیے وصیت کو جائز قرار نہیں دیتی. ایک آدمی کہہ دے میرے مرنے کے بعد ساری جائیداد میرے بیٹے کی ہے, تو کیا مل جائے گی ساری جائیداد اس کو؟ نہیں ملے گی. اللہ نے ایک حق بیان کر دیا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. بلکہ نبی نے اس وصیت کرنے والے کو جہنم کی آگ کی بشارت دی ہے. آپ نے فرمایا ایک شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے, ساری زندگی حج کی ہے, عمرے کی ہے, عبادت کی, موت سے پہلے وہ غیر شرعی وصیت کر کے چلا جاتا ہے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنتا ہے. جتنا اللہ نے وارثوں کو حق دیا ہے نہ آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہو نہ آپ اس میں کمی, چاہے بیٹا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو, یہ آپ کو رائٹ اللہ نے نہیں دیا. بیٹے کو وراثت بیٹے ہونے کی بیس پہ ملتی ہے, نیک ہونے کی بیس پہ نہیں ملتی. آج یہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو بڑی خدمت کی, ابا کی گاڑی میں لوں گا, میں نے اتنی خدمت کی ہے, یہ دکان کس کی ہے بھائی؟ تو اب تھا ہی نہیں, تو جس دن سے پیدا ہوا خالہ نے تجھے پالا ہے, اس کے بعد تو امریکہ چلا گیا پڑھنے کے لیے, اور ابا نے تیری تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کیے, ہمیں گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھایا. یہ پھڈے چل رہے ہوتے ہیں آج کل. اور تو ساری زندگی تو کبھی پوچھا نہیں, آج میت پہ آ گیا وراثت لینے. مفتی صاحب دیکھو کیسا غیرت لیس بھائی ہے ہمارا. تو ہم کیا کہیں گے بھائی, جب تک بیٹا ہے نا, آپ بھی اسی بلڈ سے پیدا ہوئے, وہ بھی اسی خون سے پالا, بے شک خالہ نے ہو, ماموں نے ہو, چاچو نے ہو یا عیدی سینٹر نے ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کا قانون ہے بھائی. حضرت زید ابن حارثہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے. یہ کیا ہے جی؟ اچھا میں بتاتا ہوں. زید ابن حارثہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے, انہوں نے نکاح کیا تو منہ بولی بہو بن گئی. جب انہوں نے طلاق دی تو نبی نے کا ارادہ تھا ان سے نکاح کرنے کا حضرت زینب سے. عرب نے کہا یہ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس سے محبت اپنی بات, اس کے احسانات, آپ کے اس پر احسانات ہیں, ان احسانات کا اس کو بدلہ دینا چاہیے, لیکن وراثت میں حصہ نہیں ہوگا. اسلام خاندانوں کو اہمیت دیتا ہے, خاندان کو. آپ منہ بولے بیٹے کی ولدیت میں اپنا نام بولو نہیں ڈال سکتے, اس کے اوریجنل باپ کا نام ڈالنا پڑے گا آپ کو. باپ کا نام معلوم نہیں ہے, گمشدہ تھا, تو قرآن کہتا ہے سرپرست میں اپنا نام ڈال دو, دینی بھائی ہے وہ تمہارا, اس میں نام ڈال دو. باپ ولدیت نہیں چینج ہو سکتی. اسلام ولدیت کو اتنا فوکس کرتا ہے. اور دیکھو غیر مسلموں میں سب سے پہلے باپ کا رشتہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوا. اسلام نے باپ کو بچانے کے لیے سارے قانون سازی کی ہے کہ اوریجنل باپ کا نام ڈلے گا اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج غیر مسلموں کے ہاں باپ کا کے بجائے کس کا نام ڈل رہا ہے؟ ماں کا نام. نسب کی حفاظت باپ سے ہوتی ہے, مائیں تو سب کی ہوتی ہیں. کوئی بچہ ماں کے بغیر جنا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. باپ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, لیگل انلیگل. تو اسلام انلیگل باپ کو نہیں مانتا. گوروں میں پہلے انلیگل بھی ہوتے تھے لیگل بھی ہوتے تھے, اب دونوں ہی غائب ہو گئے ہیں. یعنی اب میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, ان سے پوچھنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں آپ کسی سے پوچھو والد صاحب خیریت سے ہیں, وہ کہے گا ہاں. ان کے ہاں پہلے پوچھو والد صاحب خیریت سے ہیں, میں خیریت سے کا لفظ کاٹ دو, والد صاحب ہیں, وہ کہے گا ہاں ہیں. پھر پوچھو خیریت سے ہے یا نہیں ہے. تھوڑا سا بات لمبی کرنی پڑتی ہے, ٹائم ویسٹ. اسلام نے آپ کا یہ ٹائم بچا لیا ہے. ابے بھائی کیا ہو گیا؟ اسلام نے آپ کو ٹائم ویسٹنگ سے کیا کیا ہے؟ بچا لیا ہے نا. انلیگل باپ کو اللہ نے باپ ہی نہیں قرار دیا, اور لیگل جو ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے, یہ ہیں جی ان کے باپ.
یہ سارے مسئلے انلیگل میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کون سا والا ہے ان میں. ٹھیک ہے نا, پتہ ہی نہیں چل رہا. جو لیگل ہوتا ہے اس میں تو سب کو پتا ہوتا ہے یہ بھائی والد صاحب, وہ تو بتا رہا ہوتا ہے نا میرا بیٹا ہے. انلیگل میں بعض دفعہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. گرل فرینڈ کا جو ہے نا, وہ جب بچہ ہوگا تو وہ بوائے فرینڈ بعض دفعہ انکار کر دیتا ہے, بولتا ہے بھائی جاؤ, میں نے اس لیے تھوڑی تمہیں گرل فرینڈ بنایا تھا کہ یہ ٹینشن بھی مجھے دو تم. تو خیر بات کو سمیٹتا ہوں, یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے, سمجھے, زنا کرنا, بدفعلی کرنا, سود کھانا. تو یہ کبائر اگر آپ چھوڑ دیں گے, یہ جو کبائر گناہ ہیں, اور اس میں وراثت کھا جانا بہنوں کی, چھوٹے بھائیوں کی, بڑا بھائی اکثر چھوٹے بھائی کی پی جاتا ہے عام طور پہ, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, تو دیتا ہی نہیں ہے. اور پھر بڑے تمیز سے پیتے ہیں, ایسے نہیں کہ میں کھا رہا ہوں, یہ نہیں ہوتا. صبر کرو, دے دیں گے یار, ابھی ذرا بزنس ہے, میں تمہیں کما کے دوں گا. عید بقرعید پہ اپنی بہنوں کو جوڑے ووڑے زیادہ بنا کے دے دیں گے. تم ہم ہیں نا, اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل یہی اسٹائل ہوتا ہے. وہ کہے گی نا وہ جو 1 کروڑ روپے کی دکان, بھائی میں ہوں نا, میں تمہیں کوئی ضرورت ہو مجھے بتاؤ, میں ابھی عمرے پہ جا رہا ہوں اور میں وہاں تمہارے لیے بہت ساری دعائیں مانگوں گا. حج بھی کر رہا ہے نالائق اسی وراثت کے پیسوں سے, عمرہ بھی کر رہا ہے, میں اس دفعہ 27ویں رات میں تمہارے لیے رو رو کے دعائیں مانگوں گا, اور تمہیں کوئی ضرورت ہو, ابے تو جو اس کی بنتی 1 کروڑ پکڑا نا اس کے ہاتھ میں سیدھا سیدھا, گھما کیوں رہا ہے باتوں کو. تو پیسوں کے معاملے میں ایسا لچڑ پن آ جاتا ہے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ, دیکھو میں تو ماؤں کے بہت حقوق بیان کرتا ہوں, لیکن یہاں مائیں بھی ظالم ہوتی ہیں, وہ بھی اولاد کا حق کھا جاتی ہیں. بہت دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے. وہ کیا کہتی ہے, میرے شوہر کا انتقال ہوا تو اب سب کچھ کس کا ہے, میرا ہے, بچوں کو نہیں. جب تک میں ہوں سب میرا ہے. کسی نے اگر وراثت کی تقسیم کی بات کی, میں دودھ نہیں بخشوں گی, میں الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کروں گی. اب ماں کا یہ عمل کبیرہ گناہ ہے. ماں کا لا بعد میں, خدا کا قانون پہلے. خدا نے کہا ہے کہ آپ کا 12.5% ہے, بس اس سے زیادہ میں آپ کو اجازت نہیں ہے. آگے سب کس کا ہے, اولاد کا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, شوہر مرا, کروڑ روپے کا مکان چھوڑ کے گیا, اب بیوہ نے اس مکان پہ قبضہ کر لیا, اور اب جناب وہ بچے کہہ رہے ہیں اماں ہمیں ہمارا حق دو, ہم کو بزنس کریں, کچھ کاروبار کریں. نہیں, جب تک میں زندہ ہوں. اب آپ 20 سال 25 سال 30 سال, بچے بوڑھے ہونا شروع. اب پیسہ مل بھی گیا تو کیا کریں گے یار وہ اس کا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو یہ ظلم کس نے کیا ہے, اماں نے کیا ہے. تو اماں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ, خاندانی ماں وہی ہوتی ہے بیٹا, اللہ کا قانون پہلے, اپنی بہنوں کو بھی حصہ دو اور جس کا حصہ بنتا ہے. ہاں اس میں کوشش کریں ڈیوائڈ ایسے ہو کہ گھر بکنے کی نوبت نہ آئے. اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا, تاکہ ماں کو بھی ایک جو ٹھکانہ تھا وہ رہے. اگر کوئی صورت بن نہیں رہی تو پھر بعض دفعہ ایسی صورت بن رہی ہوتی ہے, بھائی بہنوں کو پیسے دے کے الگ کر دیا جائے اور 4 بیٹے اس مکان میں برابر کے شریک ہو جائیں. ہوتے نہیں آج کل 4 بیٹے, وہ ونس اپون اے ٹائم 4 بیٹے, تو 1 2 ہوتے ہیں بس. اور اگلی نسل میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اور یہ خوب سمجھ لو, گرل فرینڈ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو جو کھلا رہے ہو نا, یہ آگ کے انگارے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. بیوی کو جو کھلاتے ہو, نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے, سب سے بہترین صدقہ. وہ آپ کے لیے زینت اختیار کرتی ہے, اس کو ثواب ملتا ہے. بعض علماء نے تو یہاں تک اجازت دی کہ آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے بال بھی کالے کر سکتے ہو, اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے. امام ابو یوسف امام حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کما احب ان تتزین لی تحب ان اتزین لها. جیسے مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھے دیکھنے میں اچھی لگے, تو عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میاں بوڑھا نہ لگے. تو انہوں نے کہا اگر کوئی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کالا کولا لگا لے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو قیامت میں عذاب نہیں ملے گا. لیکن فتویٰ اس پہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ بیوی, لیبل بیوی کا ہوتا ہے اور انٹیوں کو خوش کر رہا ہوتا ہے باہر. لیبل آج کل جو ہے نا, بس پھر بھی براؤن لگا لینا تاکہ اختلاف سے بچ جائیں. فتویٰ تو اسی پر ہے. فتویٰ کہ جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو راجح قول کیا, یہ دیکھا جاتا ہے نا. تو بیگم کا اگر مطالبہ ہے تو ہاں جس دن شادی ہو رہی ہے اس دن لگا لے, چلو نیا دولہا, پہلا امپریشن ہی دھک سفید, تو کہے گی بھائی پتہ نہیں کیا بزرگ مل گئے, مجھے دم بم کروا لو ان سے کیا. تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا بیگم کتنی عمر کی ہے. تو وہ 60 سال کی ہے, دولہا 70 سال کا کالا کولا لگا کے آ رہا ہے, تو یہ بھی تو غلط ہے نا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک براؤن لگا لو,
براؤن لگا لو. تو خیر گرل فرینڈ کو ایک لقمہ بھی کھلاؤ گے نا, اس کے لیے جو صبح صبح نہیں تیل لگا کے جا رہے ہوتے ہیں یوں کر کے, اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا, عذاب ہے, یہ عذاب ہے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں یار پاکیزہ راستے کو اختیار کرو نا, کیا ہے تمہیں, کیا تکلیف کیا ہے اس میں, جس میں معاشرہ بھی خوش ہوگا, اس کے سوسائٹی پہ اثرات بھی بہت اچھے پڑیں گے, آپ کا خاندان آباد ہوگا, بڑھاپے میں سہارا بنے گا, اس کو آپ کی وراثت ملے گی. دیکھو بیویوں کے لیے لوگ پراپرٹی بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو اس بیچاری کا کیا ہوگا. گرل فرینڈ کے لیے کوئی نہیں بناتا, اس کو پتہ ہے ٹائم پاس ہے, صحیح ہے نا. ایک گندے بھنگیوں چماروں والا کام ہے جس کو آج اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے, بھنگیوں چماروں والا کام ہے یہ. خاندانی آدمی پیغمبروں کی سنت, وہ نکاح ہے. تو خیر بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو, مزاروں غار کے ساتھی رفا